السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل اے آر ڈیجیٹل پر بی پی ایس سی ٹی آر ای فور اردو کے لیے آج کا یہ کلاس نمبر 4 ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اور آپ اردو گرامر سے متعلق اہم کلاس، جس میں اسم کے اقسام، اسم معرفہ کے اقسام اور اسم علم کے اقسام پڑھنے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ معروضی سوالات بھی حل کریں گے۔ اگر بی پی ایس سی ٹی آر ای 2026 کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ کلاس بہت اہم اور امپورٹنٹ ہونے والا ہے، مکمل کلاس کو ضرور دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمام ساتھیوں سے گزارش کہ پلیز ایک بار کنفرم کرا دیجیے گا ہماری آواز، ہمارا آڈیو اور ویڈیو سب کلیئر ہے تاکہ آج کی کلاس کا آغاز کیا جا سکے اور آج کی کلاس کو شروع کیا جا سکے۔ پلیز ایک بار کنفرم کرا دیجیے، بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں۔ شکریہ شگفتہ جی۔ منزلوں کی جستجو، منزل اگر آپ پانا چاہ رہے ہیں، منزلوں کی جستجو آپ کر رہے ہیں اور اس ریس میں، اس دوڑ میں آپ ہیں تو تیار ہو جائیے۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ کلاس اردو گرامر کے لحاظ سے۔ یہ کلاس آپ کو بی پی ایس سی میں ہر جگہ کام آئے گا، کیونکہ گرامر کا کلاس ہے، چاہے 1 to 5 ہو، 6 to 8 ہو، 9 10 ہو، 11 12 ہو۔ کوالیفائنگ پیپر میں جو 22 نمبر رہتا ہے کوشچن کا، اس میں بھی رہے گا۔ 6 to 8 کا 80 نمبر کا اس میں بھی رہے گا، اور 9 10 کے 80 نمبر والے سوال میں بھی رہیں گے، اور 11 12 کے 80 نمبر والے سوال میں بھی اردو گرامر کے 10 12 سوال ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اور آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزلوں کو ضد بنا لو، راستوں کو حوصلہ، منزلوں کو ضد بنا لو، راستوں کو حوصلہ، مشکلوں پر کر سواری اور طے ہو فاصلہ، راستوں کو حوصلہ، مشکلوں پر کر سواری اور طے ہو فاصلہ۔ کیا ہوا، آواز میں کوئی دقت ہے کیا؟ آواز میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ایک منٹ دیکھنے دیجیے۔ آواز اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو اب ایک بار بتائیے گا کہ آواز ٹھیک ہے۔ اب ایک بار کنفرم کرائیے کہ آواز ٹھیک ہے۔ ایم ڈی عفان احمد کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ ٹھیک ہے سر جی۔ اچھا، ہم سوچے کہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں اور آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بارہا یہ گزارش کی جاتی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے اگر کلاس لیا ہے، پیسہ پے کیا ہے، تو لائیو کلاس میں جڑیے۔ لائیو کلاس میں جڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ کوشچن کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پرابلم رکھ سکتے ہیں، تو اس پرابلم کا جواب ہم بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ساتھی آپ کے کمنٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو کی رہنمائی کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نحو۔ نحو میں ہم نے ایک چیز، 2 3 چیز ابھی جو پڑھا رہا ہوں یہ پڑھا دیا تھا، اس کو ریوائز کر رہا ہوں۔ لفظ کی تعریف کرتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کتاب، قلم، ٹوپی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہوا؟ لفظ۔ انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسی کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی کیا ہے ساتھیوں؟ 2 قسمیں ہیں۔ تو 2 قسمیں، ایک ہے لفظ موضوع اور دوسرا ہے لفظ محمل۔ قسموں کو یاد رکھیے گا۔ اگر پوچھ لے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا کوئی مطلب سمجھ میں آئے۔ جیسے ہم بولتے ہیں چائے، کیا بولتے ہیں؟ چائے، اور روٹی، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تو چائے جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو پینے والی ایک چیز جو صبح شام ہمارے یہاں پی جاتی ہے۔ روٹی جو ہم لوگ اکثر ناشتے میں یا کھانے میں کھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ والا کیا ہوا؟ یہ ہو گیا آپ کا موضوع۔ کیا ہو گیا ساتھیوں؟ موضوع۔ لیکن محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ محمل کس کو کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو، یعنی جس لفظ کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے وائے،
یا پھر ووٹی. پھر کیا؟ ووٹی. فائدہ: روٹی کے ساتھ ووٹی کا لفظ بول دیتے ہیں، روٹی ووٹی. اور چائے کے ساتھ وائے کا لفظ بول دیتے ہیں، چائے وائے. اب چائے لفظ موضوع ہے اور روٹی بھی، لیکن ووٹی لفظ مومل ہے اور وائے بھی. سمجھ گئے بات کو؟ چائے تو لفظ موضوع ہے، لیکن چائے کے ساتھ جو بولتے ہیں کہ چائے وائے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وائے ہو گیا محمل، چائے ہو گیا موضوع. روٹی ووٹی بنی ہے تو روٹی تو ہو گیا لفظ موضوع، لیکن لفظ ووٹی کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا، اس لیے یہ ہو گیا محمل یعنی بیکار. وعلیکم السلام. اسی طریقے سے ہم لوگ بولتے ہیں بستر وستر لگ گیا کیا، تو بستر تو لفظ موضوع ہے، لیکن وستر کیا ہے؟ وہ محمل ہے. لفظ موضوع کی تقسیم کی بات کریں تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع اور دوسرا محمل. اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. لفظ موضوع کی پہلی قسم ہے مفرد اور دوسری قسم ہے مرکب. دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب. ریویژن کلاس ہے سر؟ کیا نہیں، یہ نیو بیچ شروع ہوا ہے، وہ کلاس ہے. مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، جیسے پینسل، کتاب، قلم، قلم، کاپی وغیرہ. مرکب وہ لفظ جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے خالد کا قلم. کیا ساتھیو؟ خالد کا قلم. تو مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں. مرکب کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام بھی کہتے ہیں. تو لفظ موضوع کی دو قسم، مفرد اور مرکب، اور لفظ کی دو قسمیں، موضوع اور محمل. تو یہ دو قسمیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہے اسم کی جمع اسما. اس کی بحث پڑھ رہے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں. اسم کی تعریف کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. شخص کا نام ہو یا کوئی جگہ کا نام ہو، کوئی چیز کا نام ہو یا کوئی کیفیت ہو. کیفیت کیا ہوتا ہے یہ ہم ابھی بتانے والے ہیں، کیونکہ بی پی ایس سی ٹی آر ای 2 میں پوچھا گیا تھا کیفیت والی تعریف دے کر کے اسم کے مثال کو پوچھا گیا تھا، ابھی ہم بتائیں گے. جیسے حامد کسی لڑکے کا نام، کسی آدمی کا نام. زید کسی لڑکے کا نام، کسی آدمی کا نام. لال قلعہ تاریخی عمارت کا نام، یہ اسم ہو جائے گا. قطب مینار، پٹنہ مخصوص شہر کا نام، دہلی مخصوص شہر کا نام. تو یہ ہو گیا آپ کو اسم. اب دیکھیں اسم کی پہلی تقسیم، یعنی اسم کو پہلے کیسے تقسیم کیا گیا کہ شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں. اسی طریقے سے دوستو جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. تو اسی لیے اسم کی پہلی تقسیم ہے شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں. ایک ہے واحد اور دوسرا ہے جمع. واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر، ایک شخص پر دلالت کرے، جیسے آدمی. جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے لڑکا سے لڑکے، مرغی سے مرغیاں. ایک چیز اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہاں کہ اردو میں کیا ہوتا ہے دوستو، جیسے ایک اگر لڑکا ہے تو وہ صرف لڑکا ہوگا، واحد ایک لڑکا. لیکن اگر دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو جمع شروع ہو جاتا ہے اردو میں. دو یا دو سے زیادہ اگر ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، تو جمع شروع ہو جاتا ہے. لیکن عربی میں، انگلش میں ویسا نہیں ہے. اس چیز کا خیال رکھیے گا. اگر ایک ہے تو لڑکا، لیکن دو یا دو سے زائد ہے. بہت ساری جگہ تین یا تین سے زائد، لیکن اردو میں دو یا دو سے زائد جب ہے تو وہ آپ کا ہو جائے گا جمع. تو جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں پر دلالت کے لیے استعمال کیا جائے، دو سے زیادہ نہیں. جیسے عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا نا واحد اسنان، تو اسنان دو کو بولتے ہیں، لیکن اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ دو اگر ہے تو جمع ہو جائے گا، تین ہے جمع ہو جائے گا. عربی میں تین سے زیادہ ہے تو جمع، اردو میں دو سے زیادہ ہے تو جمع. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ واحد سے جمع بنانے کے قاعدے. اردو میں مذکر اور مؤنث اسموں کی جمع بنانے کے الگ الگ قاعدے ہیں جو ترتیب سے ہم نیچے آپ کو بتا رہے ہیں. مذکر اسموں کی جمع: اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو جمع بنانے کے لیے اسے یا
या वाव नून गुन्ना से बदल देते। जैसे लड़का से लड़के या लड़कों, आपने देखा ना ये वाली या वाव नून गुन्ना, तो लड़का से लड़के ये वाली या का इस्तेमाल, लड़कों वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। तख्ता से तख्ते तख्तों। दूसरा कायदा यह है कि अगर मुजक्कर इसम के आखिर में अलिफ नून हो तो उसे गिराकर हमजा या नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना लगा लेते हैं। जैसे कुआं से कुएं या कुओं। जी कमेंट करते जाइए एक बार। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आवाज वगैरह क्लियर है तो कंफर्म कराइए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तीसरी किस्म यह है कि जब इसम के आखिर में मुंदरजा बाला हरूफ में से कोई हर्फ न हो तो उसकी जमा में भी वाहिद की सूरत कायम रहेगी, लेकिन इसकी पहचान फेल वाहिद और जमा होने से होगी। जैसे दरख्त उखड़ गया से दरख्त उखड़ गए, दरख्त उखड़ गया से दरख्त क्या हुए, उखड़ गए। तो ये कायदा, ये रूल आप याद रखेंगे तो आपको वाहिद जमा की पहचान करने में आसानी हो जाएगी। ये मुअन्नस इस्मों की जमा कैसे बनाएंगे उसके बारे में है, इसको एक बार आप मुताला कर लीजिएगा। हम अभी यहाँ पर आपको नीचे अलग पॉइंट बता रहे हैं, हमको आज सवालात भी कराना है, उस पर भी हमारी फोकस रहेगी, उसका भी टेस्ट लग जाएगा। टेस्ट हर हाल में आपको देना है। चंद बुनियादी उसूल हैं किसके, मुंदरजा झेल अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको हल्के में लेते हैं। क्या, मुंदरजा झेल अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं। जैसे चांदी आप 5 किलो खरीदिए, 10 किलो खरीदिए, 100 किलो खरीदिए, वो चांदी ही होगी, चांदियां नहीं होंगी। समझ में आई बात। तो ये अल्फाज लफ्ज़ चांदी हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होता है, चाहे आपके पास 6 किलो भी, जितना किलो भी हो, जितना केजी भी चांदी हो, वो हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कलई, जो जवार, बाजरा, मकई, सरसों, तरबूज, प्याज, ये सब अल्फाज आपने देखा हमेशा बतौर वाहिद बोले जाएंगे। हर जबान की अपनी अपनी अलग अलग ग्रामर है, रूल है, उसके हिसाब से। दूसरे नंबर पे आप क्या देख रहे हैं, मुंदरजा जेल वाहिद अल्फाज हमेशा बतौर जमा बोले जाएंगे। ये है तो बतौर वाहिद अल्फाज, लेकिन हमेशा बतौर जमा इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम बोलते हैं मटर, मटर बतौर जमा बोलते हैं, वाहिद अल्फाज बतौर जमा। गेहूं, जौ, तिल, मिजाज, दाम, भाग, नसीब, करतूत, दर्शन, ओसान, होश, दस्तखत। समझ रहे बात को। और ये दस्तखत कई बार पूछा जा चुका है। वाहिद अल्फाज हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं। इसी तरीके से 3 नंबर में देखिए, मुंदरजा झेल अल्फाज जमा बतौर वाहिद बोले जाते हैं, यानी इनके आखिर में फेले वाहिद आता है। जैसे देखिए खैरात, खैरात, रिआया, आफाक, असामी, जुल्मात, करामात, मवाद, अलकाब, हालांकि लकब की जमा होती है अलकाब, बकाया, कायनात, खुराफा, उसूल, अराजी, अखलाक, खबर की जमा होती है अखबार, वारदात, तहकीकात, असबाब, औकात, वक्त की जमा होती है, सबब की जमा असबाब, हवालात, औलाद, अशराफ, अफवाह। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्फाज जमा बतौर वाहिद बोले जाते हैं, जमा बतौर वाहिद बोले जाते हैं। आज का अखबार नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं किसी मतलब जो है न्यूज़पेपर वाले को बोलते हैं कि भाई हर दिन मेरे घर पे अखबार भेजना है ना, तो ये अखबार खबर की जमा है। लेकिन आप ये नहीं बोलते कि आज का खबर आया कि नहीं आया, नहीं, आप न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं कि अरे अपने घर पे आज अखबार आया कि नहीं आया। लेकिन क्या है, अल्फाज जमा है लेकिन बोले बतौर वाहिद जाते हैं। क्या जाते हैं, बतौर वाहिद बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसम की दूसरी तकसीम जो है दोस्तों, जो जिन्स के एतबार से इसम की 2 किस्में। अगर पूछे जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में, 2, मुजक्कर, मुअन्नस। मुजक्कर वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, बकरा। मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए बोला जाए, मादा के लिए बोला जाए, जैसे लड़की, बकरी वगैरह। ये आसान है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपका वक्त इसमें नहीं लूंगा। फिर इनमें से हर एक की 2 किस्में हैं, एक मुजक्कर हकीकी
اور مذکر غیر حقیقی، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، اور اس سے سوال پچھلی بار بنا تھا۔ اس کو غور سے دیکھیے گا، اس میں زیادہ تر بچے 99% اگر میں کہوں کہ بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ کیا؟ مذکر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 99% بچے کنفیوز ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو۔ جیسے دیکھیے مرد، تو مرد کے مقابلے میں مؤنث کیا؟ جاندار مؤنث عورت ہے نا، عورت مؤنث بھی ہے اور جاندار بھی ہے، جس طرح مرد کے اندر جان ہے اسی طرح عورت کے اندر ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ مذکر حقیقی وہ مذکر جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو، جیسے مرد اور اس کے مقابلے میں عورت۔ مذکر غیر حقیقی، اب اس کے بعد مذکر حقیقی کے بعد مؤنث حقیقی کو سمجھیے، اس کے بعد مذکر غیر حقیقی پر چلیں گے۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو۔ یہاں مؤنث ہے تو یہاں جاندار مذکر موجود ہو، یہاں مذکر ہے تو جاندار مؤنث موجود ہو۔ یہ کنفیوژن والی بات ہے، سب سے زیادہ کنفیوژن والی بات یہی ہے کہ اگر مذکر حقیقی ہے تو جاندار کا مؤنث ہونا موجود ہونا ضروری ہے، مؤنث حقیقی ہے تو جاندار کا مذکر ہونا ضروری ہے۔ جیسے عورت اس کے مقابلے میں مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مذکر غیر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث نہ ہو، مذکر جاندار مؤنث نہ ہو، جیسے کاغذ کہ اس کے مقابلے میں جاندار مؤنث ہے ہی نہیں۔ جیسے مرد کے مقابلے میں عورت ہے، عورت کے مقابلے میں مرد ہے، لیکن کاغذ کے مقابلے میں کچھ ہے کیا؟ مؤنث نہیں ہے، اسی لیے یہ مذکر غیر حقیقی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں مؤنث غیر حقیقی کی، وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے کتاب، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے ہی نہیں، کتاب مؤنث ہے کہ میری کتاب ہے نا، مؤنث غیر حقیقی ہے نا کتاب، کتاب کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کو مذکر کی دو قسمیں، مذکر حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ یہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی پڑھایا تھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ پچھلے کلاس میں پڑھا چکا ہوں، ریوائز کرا رہا ہوں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف زبر نہ ہوتا ہے، جیسے آنا جانا۔ مشتق وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے وہ آیا، آنے والا، آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی سے نہ بنایا گیا ہو اور نہ اس سے کوئی بنے، پتھر، زمین، آسمان، پہاڑ، آدمی، عورت وغیرہ۔ ایسا لفظ، ایسا ورڈ جو کسی سے نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی ورڈ بنے، وہی کہلائے گا جامد، جمع ہوا۔ اب اسم کی تیسری قسم تقسیم دیکھیے، اسم کو تیسری تقسیم اسم کی کیا ہے؟ معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں، اور اسی کو اسم کی دو قسمیں۔ اسی کو یہ کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے کہ جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا جامد کی کتنی قسمیں ہیں، اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں، یا پھر جامد کی دو قسمیں، معرفہ، نکرہ۔ معرفہ کو خاص، نکرہ کو عام بھی کہا جاتا ہے۔ تو جامد کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم جو خاص شخص یا خاص چیز کے لیے بولا جائے، جیسے پٹنہ، دہلی، لال قلعہ وغیرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کا نام ہو، جیسے لڑکا، کون سا لڑکا، شہر، کون سا شہر، آدمی، کون سا آدمی۔ تو یہ ہو گیا نکرہ، چونکہ عام ہے، عام چیز ہے، عام جگہ ہے، عام آدمی ہے، اس وجہ سے یہ ہو جائے گا نکرہ۔ اب بات کرتے ہیں دوستو، اسم معرفہ کے 7 اقسام ہے۔ اسم معرفہ کے 6 اقسام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ معتبر 7 کو مانا گیا ہے، تو آپ بھی 7 کے ساتھ جائیے گا۔ اسم معرفہ کے 7 اقسام کون کون ہیں؟
علم ضمیر اشارہ موصول معہود مضاف منادا۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے، جیسے زاہد، حامد، عادل، غفران وغیرہ۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے باپ نے کسی شخص کے لیے مقرر کیا ہو، سیم بات ہے، جیسے پٹنہ، طارق، احمد، خلیق وغیرہ وغیرہ، یہ دونوں سیم ہی بات ہے، دونوں ایک نمبر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری قسم اسم معرفہ کی ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، اسم کے بدلے میں آئے، جیسے زید آیا، وہ کہاں گیا، ہے نا، زید اور اس کا بھائی آیا، وہ سب کہاں گئے، ہے نا، میں اور ہم سب، تیرا، تو، میرا، میں، اپنا، آپ، یہ سب ضمیر ہے۔ نوٹ، جس اسم کے لیے ضمیر لایا جاتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں، جس اسم کے لیے ضمیر لایا جائے اسے کیا کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ سارے لوگ جوائن نہیں ہو رہے ہیں، اب لگاتار اگر ایک ہفتے تک آپ لائیو کلاس میں جوائن نہیں ہو رہے ہیں تو کورس آٹومیٹک ریموو بھی ہو جائے گا آپ کا۔ اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعہ کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، وہ، یہ سب، وہ سب، ان کو، ان کا، اس کو، اس کا وغیرہ، یہ ہو جائے گا اشارہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے موصول۔ وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنے معنی نہ بتائے۔ موصول کیا ہے دوستو، غور کیجئے گا اس میں، وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ، وصفی کا مطلب وہ صفت والے جملہ کے بغیر اپنے معنی نہ بتائے۔ جیسے اگزامپل میں ابھی دے رہا ہوں، جیسے جو شخص، جس جگہ جو، جیسے پچھلے بار ایگزام میں کیا پوچھا گیا کہ وہ لڑکا جو تمہارا دوست ہے، وہ لڑکا جو تمہارا دوست ہے، یا وہ آدمی جو سعودی میں رہتا تھا، ہے نا، وہ آدمی جو سعودی میں رہتا تھا، وہ شخص جس سے آپ نے کل ملاقات کی تھی، تو یہ ہو جائے گا ساتھیو اس میں موصول، جو شخص، جس جگہ، جو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی پانچویں قسم ہے معہود۔ وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز، خاص جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا، اور دوست سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اخلاق احمد نجمی ہو، زید ہو، خالد ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہو، ہے نا، تو دوست آیا، جیسے ہی ہم نے کہا ہاں دوست آیا۔ چھٹا اسم معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جس کا لگاؤ کیا ہو، دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، زید کا قلم، ہے نا، نئی کتاب، پرانی کتاب وغیرہ۔ اس میں بندہ اور لگاؤ خدا اور زید کی طرف ہے، اس لیے یہ مضاف ہو جائے گا، کیونکہ مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی اسم کے ساتھ ہو۔ اچھا، جس کی طرف لگا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ کہتے ہیں۔ آخری قسم اسم معرفہ کی ہے منادا۔ منادا وہ اسم جس سے کسی کو پکارا جائے، جیسے اے لڑکے، جس سے کسی کو پکارا جائے، کسی کو آواز لگائی جائے، جیسے اے لڑکے، او بچے، یا اللہ وغیرہ۔ اب دیکھیے اس میں علم کی ساتھیوں کہیں پر 5 قسمیں اور اس میں علم کی کہیں پر 6 قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جا سکتے ہیں، اس میں تھوڑا کنفیوزنگ ہے تو آپ 6 قسموں کے ساتھ زیادہ بہتر رہے گا، آپ 6 قسموں کے ساتھ چلے جائیے گا۔ اس میں علم کی 6 قسمیں ہیں، اسمی، عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ اسمی وہ علم جس کو والدین یا بزرگوں نے مقرر کیا ہو، جیسے معرفہ کی تعریف ہے وہی سیم اسمی کی بھی تعریف ہے، پٹنہ، ذیشان، احمد وغیرہ۔ عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے عبداللہ سے عبدو، عمار سے وکی، ہے نا، ببلو، گڈو، چنو، منو۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے
جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے کا مطلب بدلے میں دیا جائے، جیسے شمش العلماء، خان بہادر، دبیر الملک، نجم الدولہ، بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری۔ یہ سب خطابی نام ہے۔ کیا ہے؟ خطابی نام ہے۔ اور خطاب جو نام ہوتا ہے وہ اعزازی طور پر دیا جاتا ہے، کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، علمی خدمات یا قومی خدمات کے بدلے میں۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو۔ کیا؟ کسی خاص وصف کی وجہ سے، کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب اللہ سے کلام کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کلیم اللہ پڑ گیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا آپ کو لقب۔ اس کے بعد بات کرتے کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق یا کسی اور مناسبت سے پکارا جائے، جیسے ابو جان، ام کلثوم، ابو تراب، ابو ہریرہ۔ ایم ڈی ایس آر ٹی میں یہ دیا ہے کہ 6 قسمیں، این سی آر ٹی میں کبھی نہیں دیا ہے کہ 6 قسمیں۔ یہ بولیے کہ ایس سی آر ٹی میں دیا ہوا ہے قسمیں۔ ہم بھی ساری کتابوں کو ملاتے ہیں، ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ این سی آر ٹی کی جو بک ہے اردو گرامر کی، اردو قواعد کی، اس میں کہیں پر بھی کسی بھی اسما کے، کسی بھی افعال کے اقسام بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ مطلقاً انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تعریف بالترتیب بیان کی ہے، لیکن کسی بھی اسماء یا افعال کے اقسام کو نہیں بتایا کہ معرفہ کے اتنے اقسام ہیں، یا پھر علم کے اتنے اقسام ہیں، یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی اتنی قسمیں ہیں، یا فعل کی اتنی قسمیں ہیں، ماضی کی اتنی قسمیں ہیں، زمانے کی۔ کہیں پر بھی این سی آر ٹی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، بلکہ ایس سی آر ٹی کی کتاب میں ہے۔ بہرکہ ہے علم کی 6ٹھی قسم ہے تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے، جیسے میر تقی میر کا تخلص میر، الطاف حسین حالی کا تخلص حالی، اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب، مومن خان مومن کا تخلص مومن۔ ہاں تو فعل کی 10 قسمیں ہوتے ہیں، آپ نے بتایا۔ ہاں یہ تو میں نے بتایا، تو یہاں فعل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں علم کی بات ہو رہی ہے یا معرفہ کی بات ہو رہی ہے۔ فعل کی بات تو گزر چکی ہے پچھلے کلاس میں۔ اب آئیے دوستو، انہی تھیوری سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ پلیز اپنے اپنے کمنٹ، اپنے اپنے آنسر کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا تمام سوالات کے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ آپ کی تیاری کہاں تک چل رہی ہے۔ پہلا سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے خالی جگہ کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ پہلا سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر، سب سے پہلے شمن نذیر کا آنسر آیا، شمیم اختر، جاوید، مریم خاتون، شمن نذیر، آپ لوگوں کے جواب آئے۔ تو انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے، انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ تو 1 نمبر کا بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اور آپ لوگوں نے دیا ہے، کسی نے سی دیا ہے، جو کہ غلط آنسر ہے۔ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال کو ایک بار اسکرین پر رکھا جائے تاکہ آپ لوگ ایک وقت میں 2 سوال کا جواب نہ دیں۔ تو لفظ کی 5 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ دوسرا سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو لفظ کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے موضوع اور دوسرے کا نام، ایک کا نام ہے موضوع اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ محمل۔ کیا ہے؟ محمل۔ یہاں پر کہیں نہیں دکھ رہا ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع، دوسرا ہے محمل۔ لفظ کی 2 قسمیں، ایک ہے موضوع اور دوسرا ہے محمل۔ تیسرے قسم کی طرف بڑھتے ہیں، تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم آئے تھے کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تیسرا سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر، رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ دیکھیں ساتھیوں،
اگر غور سے آپ دیکھیے گا، تو آیا تھا، کیا تو آیا تھا، تو آیا تھا، ہے نا، تم آیا تھا یا تو آیا تھا، چاہے وہ ہندوستان کے الگ الگ صوبے کی الگ الگ ہندی یا اردو ان کی آواز ہو یا ان کا لب و لہجہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب تو آیا تھا، ہے نا، تم آیا تھا، یہ ہو جائے گا واحد حاضر، کیا ہو جائے گا، واحد حاضر، ٹھیک ہے۔ اب اگر تم آئے تھے، تم آئے تھے، اگر تم آیا تھا بھی بولے تو واحد حاضر ہوگا، لیکن تم آئے تھے جیسے ہی بولا گیا تو یہ جمع حاضر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جمع حاضر۔ اور واحد حاضر کیا ہوگا، تو آیا تھا، تم آئے تھے، جمع حاضر ہو جائے گا۔ 3 نمبر کا بی آپشن آپ کا رائٹ ہوگا، لیکن اے بھی دیا ہے جو کہ غلط آنسر ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ بامعنی لفظ کو اردو قواعد میں کہتے ہیں حرف، مہمل، موضوع، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 4 ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے، رائٹ آنسر کیا ہوگا سوال نمبر 4 کا، سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر کیا ہوگا، پلیز کمنٹ باکس میں اپنے اپنے جواب، کمنٹ باکس میں اپنے اپنے جواب ضرور عنایت فرمائیں۔ تو بامعنی لفظ کو اردو قواعد میں موضوع کہا جاتا ہے، تو سی آپشن 4 نمبر کا رائٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے بھی دیا ہے، کسی نے 4 نمبر کا بی بھی دیا ہے جو کہ غلط آنسر ہے۔ دیکھیے بامعنی لفظ موضوع ہوگا، بے معنی لفظ مہمل ہوگا، بے معنی لفظ کیا ہوگا، مہمل ہوگا۔ 5واں سوال دیکھیے، موبائل کی گھنٹی بجتی رہی، اس میں ماضی کا کون سا فعل ہے، فعل ماضی استمراری، معذرت چاہتا ہوں، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، حسب والا میں ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ 5واں سوال، کلاس کے بعد فوراً اس کا ٹیسٹ لگ جائے گا، ٹیسٹ ہر حال میں دیجیے گا۔ اب جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب آپ کو دیری نہیں لگے گی، وقت نہیں لگے گا، کلاس ہوگا ادھر اور ادھر آپ کا ٹیسٹ اویلیبل رہے گا، ٹیسٹ دیجیے، تیاریوں میں نکھار پیدا کیجیے۔ اگر ساتھیوں آپ جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ سے ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ پر آپ ضرور جائیے گا www.ardigitals.in، وہاں پر آپ لاگ ان کر کے اپنا موبائل نمبر ڈالیے گا، او ٹی پی ڈالیے گا، آپ کا لاگ ان ہو جائے گا، وہاں پر آپ ٹیسٹ دیجیے، بڑے بڑے حروف میں اچھا سے پی ڈی ایف پڑھیے، فائدہ ہوگا۔ تو 5واں سوال ہے کہ موبائل کی گھنٹی بجتی رہی، اس میں ماضی کا کون سا فعل ہے؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی، اور ایک آپشن ابھی تک نہیں دکھا ہے۔ تو دوستو بجتی رہی، کسی کام کا ہوتے رہنا، یہ ماضی استمراری میں آتا ہے، کس میں آتا ہے، ماضی استمراری میں کوئی کام لگاتار جاری رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، لگاتار جاری رہتا ہے۔ نئے طرز کا سوال، نیا سوال، گھسا پیٹا سوال نہیں ہے۔ موبائل کی گھنٹی بجتی رہی، فعل ماضی استمراری ہوگا، کیا ہوگا، فعل ماضی استمراری ہوگا۔ بہت اچھا آپ نے اگر دیا تھا شمیم صاحب تو اچھا جواب ہے۔ 6واں سوال ہے، تم جانتے تھے کس فعل کی مثال ہے، فعل ماضی بعید، فعل ماضی ناتمام، فعل ماضی استمراری، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 6واں سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر، تم جانتے تھے، تم جانتے تھے، تو فعل ماضی ناتمام کی مثال ہے، کس کی مثال ہے، فعل ماضی ناتمام کی مثال ہے۔ 6 نمبر کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 7واں سوال ہے، بے معنی لفظ کو اردو قواعد میں کہتے ہیں جملہ، کلمہ، موضوع، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 7واں سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر، رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا کہ بے معنی لفظ کو، بے معنی لفظ کو، بے معنی لفظ کو، بے معنی لفظ، اچھا ایک صاحب نے استمراری بھی دیا، تم جانتے تھے، تم جانتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تم جانتے تھے ماضی ناتمام کے ساتھ استمراری بھی ہو سکتا ہے، اس جملے پہ غور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بے معنی لفظ کو اردو قواعد میں کیا کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو اردو قواعد میں ہم کہتے ہیں مہمل،
کیا کہتے ہیں؟ محمل. محمل کا آپشن کسی بھی آپشن میں نہیں دکھ رہا ہے، اسی وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں رائٹ آنسر ہو جائے گا. اکبر علی صاحب بہت اچھا جواب دیا. بے معنی لفظ کو اردو قواعد میں محمل کہا جاتا ہے. بے معنی لفظ کو اردو قواعد میں کیا کہا جاتا ہے؟ محمل کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، قواعد کے اعتبار سے پٹنا لفظ کیا ہے؟ مصدر، حاصل مصدر، جامد، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں. 8 نمبر سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر. سوال نمبر 8، قواعد کے اعتبار سے پٹنا لفظ کیا ہے؟ ایک سوال کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک سوال کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک سوال کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ذہن و دماغ حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ذہن و دماغ حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. لفظ پٹنا اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوستو قواعد کے اعتبار سے پٹنا لفظ جامد بھی ہو سکتا ہے کہ پٹنا نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ کسی سے نکلے گا. پٹنا نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی ورڈ نکلے گا. 9 نمبر سوال ہے کہ احمد نے کتاب پڑھی کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول، فعل معروف، فعل لازم، فعل متعدی، حسب بالا میں کوئی نہیں. 9 نمبر سوال آپ سب کی اسکرین پر. رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ احمد نے کتاب پڑھی. احمد نے کتاب پڑھی. احمد نے کتاب پڑھی. دیکھیے فعل لازم میں کیا ہوتا ہے کہ صرف فاعل تک بات محدود رہتی ہے. کہاں تک؟ صرف فاعل تک بات محدود رہتی ہے. لیکن احمد فاعل، کتاب مفعول، پڑھنا فعل. تو یہاں پر صرف فاعل تک بات ہی محدود نہیں ہے بلکہ مفعول تک پہنچ گئی ہے بات. تو یہاں پر دوستو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت جس کو ہو وہ فعل متعدی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ فعل متعدی کہلائے گا. 9 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا. لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 2، 4، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں. 10 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر. رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ لفظ موضوع کی کتنی قسمیں. یہ آج کے کلاس میں نہیں، پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں. لفظ موضوع کی قسمیں ہیں مفرد اور مرکب. تو 2 قسمیں ہیں لفظ موضوع کی، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب. لفظ موضوع کی 2 قسمیں، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب. 11 نمبر سوال، اس میں معرفہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 7، 6، 5، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں. 11 نمبر سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے. تو دوستو اس میں معرفہ کے جو اقسام ہیں وہ ہے 7. اس وجہ سے 11 کا اے کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں، 6 کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم لوگ 7 کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر کتابوں میں 7 کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے وہ نام جو حکومت کسی کو دے کیا کہلائے گا؟ لقب، کنیت، خطاب. حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 12 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے. وہ نام جو حکومت کسی کو دے، وہ نام حکومت کسی کو دے، وہ نام کیا کہلائے گا؟ وہ نام کہلائے گا خطاب. کیا؟ قومی خدمت کی بنا پر ملے. اپڈیٹ محترم، ادب کی کلاس بھی ہوگی. اپڈیٹ ادب کی کلاس بھی ہوگی، فوکس کیجئے پڑھنے پر. 13 نمبر سوال، شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں. سوال نمبر 13 ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے. رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واحد اور دوسرا ہے جمع. یہ شمار اور گنتی کے لحاظ سے کیا ہے؟ شمار اور گنتی کے لحاظ سے واحد اور جمع. 14 نمبر سوال ہے، درج ذیل الفاظ ہمیشہ بطور واحد استعمال ہونے والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے. ہے نا؟ درج ذیل الفاظ میں ہمیشہ بطور واحد استعمال ہونے والے الفاظ کی نشاندہی کرنا. چاندی، سونا، لوہا، تانبا، پیتل، قلعی، مٹر، گیہوں، دستخط، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں. 14 نمبر سوال آپ سب کی اسکرین پر ہے. دوستو آپ کو بتاؤں کہ چاندی، سونا، لوہا پلس تانبا، پیتل، قلعی،
یہ جو 6 الفاظ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمیشہ بطور واحد بولے جاتے ہیں، ہمیشہ کیا بولے جاتے ہیں؟ بطور واحد، جبکہ مٹر، گیہوں اور دستخط ہمیشہ بطور جمع بولے جاتے ہیں۔ کیا بولے جاتے ہیں؟ بطور جمع بولے جاتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہاں پر ہمیشہ بطور واحد کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اے اور بی دونوں صحیح دکھ رہا ہے، حسب بالا میں ایک سے زائد رائٹ آنسر ہوگا۔ ایم ڈی اعجاز صاحب، شمن نذیر آپ نے آل دیا ہے جو کہ غلط ہے، اعجاز احمد صاحب آپ نے صحیح دیا ہے، بہت عمدہ جواب۔ 15 نمبر سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ فعل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے اسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول، فعل ناقص، فعل لازم، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 15 نمبر سوال ہے کہ وہ فعل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے، کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے۔ واہ کیا بات ہے شمن نذیر، واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ کاش اگر آپ 15 نمبر کے ساتھ جواب دیے ہوتے تو ہم کو اور بھی خوشی ہوتی۔ دیکھیے وہ فعل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے وہ ہے فعل ناقص۔ جیسے پچھلے ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ احمد بیمار ہے کس طرح کا فعل ہے؟ احمد بیمار ہے کس طرح کا فعل ہے؟ تو یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ دوستو اس میں کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ فعل ناقص ہے۔ غور کیجئے گا یہاں پر جو ہم نے سوال لگایا ہے، بہت سمجھانے کے انداز کے نظریے سے اس سوال کو لگایا گیا کہ وہ فعل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے کہ احمد بیمار ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ بیمار پڑ گیا، تو یہ فعل ناقص ہو گیا۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہے؟ 2، 3، 4، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 16 نمبر سوال، جنس کے اعتبار سے اسم کی پہلی قسم ہے مذکر اور دوسری قسم ہے مؤنث، تو 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ 16 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا، 16 کا اے آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 17 نمبر سوال ہے، جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو وہ کیا کہلائے گا؟ مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، مذکر حقیقی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 17 ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے ساتھیو، رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ جلدی جلدی کمنٹ کیجئے۔ جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو، جس کے مقابلے میں، دیکھیں مذکر حقیقی جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث موجود ہو، جیسے مرد کے مقابلے میں عورت، مرد کے مقابلے میں عورت مؤنث موجود ہے تو مذکر حقیقی ہو جائے گا، بالکل اپوزٹ الٹا۔ مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، جیسے عورت کے مقابلے میں مرد، عورت کے مقابلے میں مرد، یہاں پر ہمارا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سی آپشن کیا ہوگا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا سی آپشن۔ 18 نمبر سوال ہے، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو وہ کیا کہلائے گا؟ اوپر کیا تھا؟ اوپر تھا کہ جاندار مؤنث موجود ہو، تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جاندار مذکر موجود ہو، تو مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، مذکر حقیقی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 18 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، رائٹ آنسر کیا ہونا چاہیے؟ رائٹ آنسر کے بارے میں جلدی سے بتائیے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو کیا ہوگا؟ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو تو مؤنث حقیقی، بالکل الٹا، بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا۔ اعجاز احمد بہت عمدہ جواب دے رہے ہیں۔ 19 نمبر سوال، معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 19 ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے کہ معین یا غیر معین ہونے کے اعتبار سے، تو دوستو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے ہو، یا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جامد کی کتنی قسمیں ہیں، یا کیا بتایا تھا؟ جامد کی کتنی قسمیں ہیں، تو معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ یہاں پر آپشن میں 2 کا آپشن دکھ رہا ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 20 نمبر سوال ہے کہ وہ اسم جو خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کو ظاہر کرے، نکرہ، معرفہ، خطاب، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 20واں سوال ہے، رائٹ آنسر کیا ہونا چاہیے 20 نمبر سوال کا؟ رائٹ آنسر پلیز کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیں۔
وہ اس میں جو خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کو ظاہر کرے معرفہ کہلائے گا۔ 20 کا بی آپشن رائٹ ہوگا، بہت لوگوں نے دیا ہے، صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے وہ اسم جو کسی عام چیز عام شخص یا عام جگہ کو ظاہر کرے، عام، معرفہ، نکرہ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال ہماری اور آپ کی اسکرین پر ہے، رائٹ آنسر کیا ہوگا 21 نمبر سوال کا؟ اپنے اپنے جواب کمنٹ باکس میں دیتے جائیے جلدی جلدی۔ فرحت پروین راحت سلطانہ، کیا بات ہے! وہ اس میں جو کسی عام چیز عام شخص عام جگہ کو ظاہر کرے، اس میں عام بھی ہو جائے گا، اس میں نکرہ بھی ہو جائے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پہلے بہت لوگوں نے سی دیا تھا جو کہ بعد میں آنسر کو صحیح کیا ہے۔ 22 نمبر سوال ہے درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے، لڑکا، لڑکی، آدمی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 22واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے، درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے، درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے کہ لڑکا، لڑکی، آدمی۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بھی معرفہ نہیں ہے، سب کا سب نکرہ ہے۔ لڑکا کون سا لڑکا؟ زید، حامد، خالد وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی کون سی لڑکی؟ زینب، رقیہ، نکہت، رضوانہ، کون؟ آدمی کون سا آدمی؟ پتہ ہی نہیں چل رہا، تو یہ سب نکرہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں رائٹ ہو جائے گا۔ درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا ہے، آدمی، سیف، زینب، پٹنہ، ایک سے زائد، سوری حسب والا میں کوئی نہیں، رائٹ آنسر۔ درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا ہے، درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا ہے۔ 700-800 لوگ ہیں لیکن سب لوگ سو رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں۔ تو درج ذیل میں جو نکرہ دکھ رہا ہے ساتھیوں، سیف کسی نہ کسی آدمی کا نام، کسی نہ کسی لڑکے کا نام، زینب کسی نہ کسی خاص لڑکی کا نام، پٹنہ خاص شہر کا نام، آدمی ہو جائے گا نکرہ، آدمی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ۔ ایوب علی صاحب آپ نے غلط آنسر دیا ہے، اکبر علی شمن نظیر رائٹ آنسر ہے۔ 24 نمبر سوال ہے کہ درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے، لال قلعہ، دہلی، پہاڑ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 24واں سوال آپ سب کی اسکرین پر ہے، درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے، تو لال قلعہ، دہلی، پہاڑ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 24 کا ڈی کیوں دیا جا رہا ہے مجھے پتا نہیں چل رہا۔ ہاں 24 کا ڈی بالکل صحیح جواب ہے کہ لال قلعہ اور دہلی خاص جگہ، خاص شہر کا نام ہے، خاص عمارت کا نام ہے لال قلعہ، تو اس وجہ سے حسب بالا میں ایک سے زائد رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال 25 نمبر ہے کہ درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا ہے، ندی، شہر، کتاب، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 25واں سوال آپ سب کی اسکرین پر ہے، 25 نمبر سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا ہے، تو دوستو نکرہ، ندی کون سی ندی نکرہ میں آئے گا، شہر کون سا شہر نکرہ میں آئے گا، کتاب کون سی کتاب نکرہ میں آئے گا، حسب بالا میں ایک سے زائد رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 26 نمبر سوال، اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ یہ سوال آ چکا ہے کہ اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہے، تو یہاں پر آپ کا الف با جیم نہ ہونا چاہیے، الف با جیم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جیم، تو 26 کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 7 نمبر سوال ہے کہ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہتے ہیں، عرف کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی۔ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب، عرف، خطاب، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو بہت لوگوں نے جواب دے دیا کہ پیار سے یا حقارت سے کیا کہیں گے؟ عرف کہیں گے، جیسے ببلو، گڈو، منو، چنو، منی وغیرہ وغیرہ۔ 28 نمبر سوال ہے وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی و ادبی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جائے، لقب کہلائے گا، کنیت کہلائے گا، خطاب کہلائے گا، ایک سے زائد، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 28 جو آج کے کلاس کا تھرڈ لاسٹ کوشچن ہے،
تو اعزازی انعام کے بارے میں سوال آ چکا ہے کہ خطاب کہلائے گا، اور خطاب میں آپ کو بتا دوں کہ پدم بھوشن بھی خطاب میں آئے گا، پدم بھوشن ہے نا، گیان پیٹھ وغیرہ یہ سب کیا آئے گا، خطاب میں آئے گا۔ اگلا سوال، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق یا کسی اور مناسبت سے ہو اسے علم کہیں گے، لقب کہیں گے، خطاب کہیں گے، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 29 آپ سب کی اسکرین پر، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق یا کسی اور مناسبت سے ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کنیت، اور کنیت کا تذکرہ، کنیت کا آپشن کسی بھی آپشن میں نہیں ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال، وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو کیا کہلائے گا؟ لقب، عرف، خطاب، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تیسواں سوال، وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو تو وہ کہلائے گا لقب، تو اے آپشن 30 نمبر کا رائٹ آنسر ہوگا، اور آپ لوگوں نے بھی دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسا لگا آپ سب کو آج کا کلاس؟ اپنی رائے اور اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی کلاس پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کے لیے اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیے تو کر لیجیے گا۔ اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن پر ٹیسٹ وغیرہ ملیں گے، یہ کلاس ابھی ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ لگ جائے گا، اس کو دیجیے۔ اے آر ڈیجیٹل کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے، عام کیجیے، اس کے لیے میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ تمام ساتھیوں کا اے آر ڈیجیٹل پر تشریف لانے کے لیے۔ اردو ادب کا کلاس بھی ہوگا، جلد شروع ہوگا، آپ بے چین پریشان مت ہوئیے، ٹھیک ہے؟ چلیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کلاس، کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدھے رستے پہ نہ رک جائے مسافر کے قدم، آدھے رستے پہ نہ رک جائے مسافر کے قدم، شوق منزل کا ہو اتنا کہ تھکن ناز کرے۔